बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम में जाहिर है कि जब लाहौर के जलसे की बात हो रही है तो लाहौर के जलसे की बात होगी, पीडीएम की बात हो रही है, पीडीएम के प्रेशर की बात हो रही है, पीडीएम के जलसे की बात हो रही है, पीडीएम के बयानिए की बात हो रही है। कितना प्रेशर हुआ, कितना बड़ा जलसा था, कितने लोग आए, कितने नहीं आए, ये बहस तो कल से जारी है। बयानिया कहाँ तक पहुँचा, टाइमिंग गलत थी, मुंतज़मीन की तरफ से कोई बेहतर स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं की गई कि लाहौर के लोग जो हैं वो जलसे का हिस्सा बन सकते। ये वो सारे सवालात हैं और ये वो सारी बहस है जो कि कल से अब तक पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। एक बात तो मानने की है कि जिस तरह से हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए से अपोजिशन के जलसे का एक जो माहौल था उसको उनकी तरफ से अच्छा, कामयाब और अपोजिशन की तरफ से खराब करने की कोशिश की है, उस पर जरूर उनको मुबारकबाद दी जा सकती है। और दूसरी तरफ अपोजिशन को भी कि इतनी सख्त सर्दी के बावजूद और इतने गलत टाइमिंग के सिलेक्शन के बावजूद जो कि शाम के वक्त का रखा गया या लेट नाइट का रखा गया और फिर लाहौर के अंदर ये जलसा और फिर उसको रेफरेंडम बनाना और फिर उसके बाद कोरोना और बाकी दीगर चीजें जो थी उसके हवाले से देखा जाए तो उनको भी थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन जो है वो दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। ये जलसा बड़ा था, नहीं था, कामयाब था, नाकाम था, ये बहस अपनी जगह पे, लेकिन बयानिया बहुत अहम था। उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले वो तमाम ऐलानात जिसके ऊपर अब मीडिया कह रहा था कल से कि वो कल जलसे में उनका ऐलान होना चाहिए था, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो पीडीएम का एक और इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने उसका ऐलान किया। मौलाना के ऐलानात में 31 दिसंबर की जो है वो इस्तीफों की डेडलाइन है तमाम पीडीएम की जानिब से। 31 जनवरी डेडलाइन पीडीएम ने दी है हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को कि वो मुस्ताफी हो, हुकूमत छोड़ दें। और फिर 1 फरवरी से उन्होंने ये कहा है कि हम ऐलान करेंगे कि लॉन्ग मार्च हमने कब करना है। तो एक तरह से जो बयानिया जो कल उनको अपने अनाउंसमेंट करने चाहिए थे, बहरहाल वो बेहतर समझते हैं, वो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने किए हैं। क्या कहा है मौलाना ने, जरा सुन लीजिए याद दहानी के लिए। 31 दिसंबर तक पीडीएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफे अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख का फैसला भी उसे भी किया जाएगा। दूसरी तरफ मौलाना ने आज ही के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ मीडिया दिखा रहा था कि बहुत अच्छा यानी बेहतर, ये जो भी एक्चुअल शॉट्स थे वो दिखा रहे थे और कुछ मीडिया, सेक्शन ऑफ मीडिया जो था वो ये दिखा रहा था कि 3 से 4 हजार या 4 से 5 हजार लोग इस जलसे के अंदर शरीक थे, जो कि जाहिर है कि इतनी कम तादाद में नहीं थे। उस पर भी मौलाना ने तनकीद की और उस दबाव का जिक्र किया और खास करके उन्होंने ISPR का भी नाम लिया कि वहां से टेलीफोन कॉल्स गए। बहरहाल ये दबाव अपनी जगह पे जो उन्होंने मेंशन किया है, इसकी क्यों उन्होंने किया है, इस पे भी बात हो सकती है। हमारे जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज के दिन में तकरीबन 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से भी देखने को मिली। अगर ये नाकाम जलसा था तो जाहिर है कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई और जाहिर है कि उन्होंने अपना बयानिया पेश किया। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि फवाद चौधरी साहब ने और उससे पहले जनाब शेख रशीद साहब ने कही है, वो मुज़ाकरात की दोबारा से दावत है अपोजिशन को, जो कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही। क्या कहा फवाद साहब ने, जरा गौर से सुनिएगा। पीडीएम की जो तहरीक शुरू हुई थी वो कल के जलसे से खत्म हो गई है। हम समझते हैं कि अपोजिशन का एक रोल है। वजीर आजम इमरान खान ये कह चुके हैं कि पार्लियामान मुज़ाकरात का बेहतरीन फोरम है। हम कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं और सेनेट के इलेक्शन को ओपन करते हैं। अपोजिशन को भी कहना चाहते हैं कन्फ्रंटेशन के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करें। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, ना ही आप भेज सकते हैं। आपने कल भी अपनी सकत देख ली है। इसके बावजूद हम चाहते हैं निगोशिएशंस के, राब्तों के जो मामलात हैं वो खुले रहने चाहिए, दरवाजे खुले रहने चाहिए। आइए बात करते हैं और आगे चलते हैं।
अच्छी बात है कि मुज़ाकरात की दावत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट की तरफ से दी जा रही है और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि वहां बैठ के बात हो सकती है। कैसा जलसा था, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपोजिशन कितनी कामयाब होगी, हुकूमत कितनी नाकाम होगी, हुकूमत कामयाब हो सकती है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के हमारे पास मौजूद हैं, हमारा बहुत डिस्टिंग्विश पैनल है। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों में से तर्जुमान हैं और रुकन कौमी असम्बली। हमारे साथ मोहतरमा नाज बलोच साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली, हमें ज्वाइन कर रही हैं, और जनाब मुसद्दिक मलिक साहब तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक यानी सेनेटर है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन क्विकली मैं प्रोग्राम के आगाज में चूंकि बैलेंस्ड जो रिपोर्टिंग है उसका हमें गिला रहा है कि एक्चुअल लोगों को जो फैक्ट्स हैं वो नहीं पता चल सके, तो हमने सोचा कि हमारे सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं यहाँ पे और सहाफ़ी भी हैं, असद अली तूर, वो कल वहाँ पे मौजूद थे, उनसे हम पूछ लेते हैं। पहले जल्दी से असद, अस्सलाम वालेकुम। असद, अब ये बताइएगा कि आप लाहौर में थे कल, आपको क्या लगता है कितना बड़ा जलसा था और कितने लोग उसमें थे? अच्छा आसमा, कल मैं 1 बजे से जलसा गाह में मौजूद था, रैलियां आ रही थी, देख रहा था मैं इस सबको, लेकिन जो शाम के बाद जब क्राउड आना शुरू हुआ तो उस वक्त जो हमारा अंदाजा है, जब क़यादत भी पहुंच गई और एक लिहाज से जलसे ने अपना जो एक टच कर लिया जो उसका नंबर था एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल में वो नंबर कहीं 25 से 35 हजार के बीच में वेरी करता होगा, क्योंकि सारी बात है आप एग्जैक्ट हेड काउंट नहीं दे सकते, लेकिन आपको देख के साइज से अंदाजा हो रहा था। मैं क्योंकि पंडाल में चारों तरफ घूमा, मैं जलसा गाह की बैक साइड पर भी गया जो स्टेज की बैक साइड थी, मैं मीडिया के एनक्लेव में भी गया, मैं जलसा गाह के अंदर शुरा से भी मिला, बातचीत की, पूरा जलसा गाह घूमी मैंने। तो मेरा ये अंदाजा है कि वो जो शुरा की तादाद थी वो कहीं 25 से 35 हजार के बीच। ठीक, यानी आपके ख्याल में ना 5,000 6,000 थी और ना ही लाखों में थी, और एक 25 से 30 हजार का ये क्राउड था जो कि वहां पे मौजूद था। आपके नजदीक, क्योंकि आप एक शाम पहले से वहां पे मौजूद थे और रिपोर्ट कर रहे थे, आपके नजदीक क्यों तादाद कम थी? क्योंकि एक्सपेक्टेशन शायद अपोजिशन की भी और अवाम की ज्यादा थी, और अगर हुकूमत कहती है कि ये बहुत कम है तो उसकी वजूहात क्या है? मीडिया का जो प्रेशर रहा, जरा उस पर भी बात कीजिए। असमा देखिए, मरीम नवाज ने जो रैलीज की थी लाहौर में वो बहुत बड़ी थी, बड़ी साइजेबल रैलीज थी, तो उससे एक्सपेक्टेशन थी शायद मीडिया की भी और अवाम की भी और अपोजिशन की भी कि बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। लेकिन जो मेरे ख्याल में जो गलती पीडीएम से हुई, जो मैनेजमेंट में, वो ये हुई कि ये जलसा इन्होंने लेट शुरू किया, शाम 6 बजे के बाद, और इतनी शदीद सर्दी थी कल लाहौर में कि 7 बजे के करीब मुझे अपनी टांगें शल होती महसूस हो रही थी और बकायदा दर्द हो रही थी मुझे अपनी टांगों में, इतनी शदीद सर्दी थी। तो ऐसे में लोगों का इतनी शदीद सर्दी में आना शायद उस वजह से भी नहीं आए, फिर कोरोना का भी एक खौफ था, फिर एक हमले का भी एक थ्रेट अलर्ट जारी था, लेकिन मेरे नजर में बुनियादी किरदार जो लोगों की कम तादाद का था वो शायद उस शदीद सर्दी ने अदा किया। और जहां तक मीडिया के प्रेशर की बात है, मीडिया पर किसी मुबैना प्रेशर की, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं जानता क्योंकि मैं न्यूज रूम्स में कराची या लाहौर के हेड ऑफिस में नहीं बैठा होता, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर नोट किया कि जो वहां पर जो मीडिया के जो लोग कवरेज कर रहे थे, जो कैमरामैन, जो डीएसएनजीज थी, वो न्यूज रूम से मुसलसल राब्तों में थी और उनको हदायत दी जा रही थी कि वो जगह ढूंढी जाए जहां पर खाली है। अच्छा, कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया, नॉट ऑल, मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुछ की आप बात करें, ऊपर से जरूर कंट्रोल किया जा रहा है। सब मीडिया की बात नहीं कर रहे, आप कुछ की बात करेंगे, कुछ ने ऐसा किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया को नहीं करा, लेकिन कुछ जगह पे मैंने ये चीज नोट की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद, मुसद्दिक साहब आपकी तरफ आती हूँ सीधी, क्या आपको लगता है कि पीएमएलएन के अंदर भी कुछ खामियां थी जो आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने पॉइंट आउट भी की कि मुंतजमीन की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, पार्टी की तरफ से भी प्रॉब्लम्स थे, पार्टी ने एक्टिवली उसके अंदर अपना किरदार अदा नहीं किया, ये कहां तक दुरुस्त है? जी आसमा, मैं आपके सामने पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट खुल गए हैं, और आपको याद होगा कि जब 11% की स्लोप के ऊपर कतर के साथ मुआहदे किए गए थे तो न जाने किस किस चीज का इल्जाम लगाया गया था, शायद खाकान अब्बासी के ऊपर। आज 35%, मैं आपको जरा दोबारा बता दूं, वो 11% जिसके बाद नैब की तहकीकात शुरू की गई थी और कहा गया था कि ये तमाम जो एलएनजी है ये लूटने की एक साजिश थी। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्ट सुबह खुले हैं वो 35% की स्लोप के ऊपर खुले हैं। 11%, 35% का तकरीब 40 अरब रुपए का है।
40 अरब रुपए का टीका सिर्फ आज जो LNG के कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं उसमें लोगों को लगा है, सिर्फ इस वजह से कि बर वक्त ये 10% की स्लोप भी मिल सकती थी अगर जून जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर ये तमाम जब LNG प्राइसेस बहुत कम उसके ऊपर थी। बिल्कुल मुसद्दिक साहब, वो तो ये जान के जी जान के नहीं, लेकिन मैं मुबारकबाद तो कि मुस्तहिक तो हुकूमत है ना, मुझे मुबारकबाद तो दे लीजिए और जान के नहीं दिए गए डीजल के ऊपर और फर्नेस ऑयल के ऊपर पावर प्लांट चलाए गए और आज भी जो टेंडर आए हैं उनसे जरूरत नहीं पूरी होगी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 35% की स्लोप पे LNG खरीदने के बाद भी डीजल से चलेंगे ये जो पावर प्लांट है। तो ये जो आज लोगों को टीका लगा है कि बिजली की कीमत बढ़ गई है फ्यूल एडजस्टमेंट टैरिफ में, जरा आप 2 महीने ठहरें, जब इस महीने का जब अगले महीनों के आएंगे बिल आपको तो समझ आ जाएगी आपको कि हुकूमती कारकर्दगी क्या है। अब मैं आता हूं आपके सवाल, उस सवाल पे जाने से पहले आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा। नंबर 1 कि जो वहां पे जलसागाह थी वो तो भरी हुई थी, इसके बावजूद कि सेंट्रल आपके तूर साहब ने बताया इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि कोई ऐसा पैच ढूंढो जहां पे लोग ना हो, इसके बावजूद वो पैच नहीं मिल सका। यानी जब जलसागाह शुरू हुई थी दोपहर में वो नकूश दिखाए कुछ चैनल्स में मिला था ऐसा नहीं है सर, मिला था जलसा, आप माने आपके बहुत बुरा नहीं था तो बहुत अच्छा भी नहीं था, ये बात तो आपको माननी चाहिए सर। नहीं मैं तो नहीं मानूंगा ना, देखिए इसी पे तो हमारा आपका झगड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं कि हम दोनों को हक के आजादी राय का हक है, तो इस वजह से आप अपनी बात करेंगे और मुझे भी मौका देंगी मैं अपनी बात करूं। जी सर, यही वो जगह है जहां पे जनाजा हुआ मौलाना का, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, मौलाना रिजवी का, और लोगों ने कहा लाखों लोग थे, उसी तरह पुल के ऊपर लोग खड़े हुए थे। यही वो जगह है, इससे छोटी जगह थी जहां पे इमरान खान साहब ने जलसा किया और सबने कहा लाखों का जलसा है, लेकिन आज कोई खास वजह है कि वही जलसागाह जब पुर हो गई तो सबने कहा कि नहीं 35,000 का 40,000 का है, लेकिन चलिए बहरहाल 35 का है, 40 का है, 50 का है या हमारे मुताबिक लाखों का है, जो है वो लोगों के सामने आ गया है। अब मैं आपको आज की तीसरी बात बताता हूं जो आपने अभी कहा साद रफीक साहब के हवाले से। साद रफीक साहब आप जानती हैं उनको, वो पुराने सियासतदान हैं, आप भी उन्हें जानती हैं, हमारे भी बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, जो पता चला कि पार्टी में भी एप्रिसिएशन मिली है उनको। जी, साद रफीक साहब ने 2 मुख्तलिफ बातें की और उनको मिक्स किया जा रहा है। साद रफीक साहब ने पहले तो मुबारकबादें दी, फिर साद रफीक ने कहा कि तंजीमी अमूर में हमें अब एक ढांचा बनाना चाहिए जिसमें जो लोग कारकर्दगी ना दिखाएं और जो लोग कारकर्दगी दिखाएं उनमें तफरीक की जाए, ताकि हमारा जो सख्त मुकाबला आने वाले वक्तों में हुकूमत के साथ होने वाला है उसमें हमारी तो इसका मतलब ये कि PMLN सेटिस्फाइड है लाहौर के जलसे से, उनको कोई पशेमानी नहीं है, कोई खामी उनको नजर नहीं आई। सर ये करके फिर मैं नाज के हाँ। नहीं खामियां तो बहुत सी, अमीन एक आप लाखों का जलसा करें और उसमें खामी ना निकले, बहुत सी खामियां जिनका आज जिक्र भी हुआ कि हम इसको इस तरह करना चाहिए था, इसे ऐसा करना चाहिए था, ये इसमें कोई शक नहीं है। हमें और खवातीन को लेकर आना है जलसागाह में। कल एक बहुत बड़ी तादाद में पहली मरतबा खवातीन आई, उनके लिए अलग पंडाल लाहौर नहीं निकला आपके ख्याल में सर? लाहौर नहीं निकला आपके ख्याल में? लाहौर नहीं निकला, ये किसने कहा है आपको? मतलब मैं पूछ रही हूँ आपसे, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि लाहौर खुद नहीं निकला, बाकी जगहों से लोग आए। नहीं, वो ऑब्जर्वेशन एक खास जाविये से आ रही है, ठीक, और उसकी एक खास वजह है, एक खास किस्म का इख्तलाफ पैदा करने के लिए और ये सामने लाने के लिए कि असल बात यह है कि इख्तलाफ है। अच्छा। यानी हमारा काम हो तो इख्तलाफ, हमारा जलसा कामयाब हो तो इख्तलाफ। अच्छा चले मैं नाज बलोच से पूछ लेती हूँ। नाज, आपको क्या लगता है कल के जलसे के हवाले से, कितना बड़ा जलसा था, कितना अच्छा था, और आपने मतलूबा नताइज हासिल किए कल के जलसे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, कल के जलसे के बाद से आज का जो दिन था, होता तो यूं है कि जब इस किस्म के बड़े अवामी जलसे होते हैं, अगले दिन अखबारों की शह सुर्खियां वो जलसे की जो है वो बयान होते हैं, वो तमाम जो है जलसे की झलकियां होती हैं। लेकिन हुकूमत इतनी खौफजदा थी कि आज का अगर जो बड़े जो मेजर अखबार सर्कुलेट होते हैं पाकिस्तान में, उनके अंदर अगर आप अखबार खोल के देख लें तो उसके तमाम सफ़े, पहले सफ़े, दूसरे सफ़े, आखिरी सफ़े, उसमें वज़ार साहब के बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए हैं। तो ये वो खौफ की अलामत और ये वो हकीकत को छुपाना
اور حقیقت کا گلا گھوٹنے کے مترادف میں سمجھتی ہوں حکومت کے وہ حربے ہیں جن حربوں کے اوپر کل تک اپوزیشن میں حکومت شور مچایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ یہ بڑے بڑے اشتہارات دے کے حکومت جو ہے وہ منہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے, صحافت کے اندر جو ہے اول دخل کرتی ہے. آج وہی ہم نے دیکھا کہ آج کل 11 بڑی بڑی جماعتوں کی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کا اتنا بڑا ایک عظیم الشان جلسہ ہوا اور اس جلسے کی خبروں کو دبانے کے لیے ایک نااہل ترین چیف منسٹر بوزدار صاحب کی تمام تر ان کی شہ سرخیاں اور ان کے ایڈورٹائزمنٹ چھاپے گئے. تو پہلی بات تو حکومت کی بوکھلاہٹ یہ ہے جی. دوسری بات پھر آپ دیکھیں کہ عوام کا منہ میٹھا تو حکومت نے کرنا ہی تھا, تو مزید بجلی کے ریٹ میں اضافہ کر کے منہ میٹھا کرنے کی پھر کوشش کی انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ حکومت کا رویہ آپ دیکھیں, ان کا بیانیے دیکھیں. اوکے ناز, یہ اب ساری بالکل, اب ذرا حکومت پہ بھی, کیونکہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ وہ حکومت جو کہتی تھی ہم نے اشتہار نہیں دینے, آج انہوں نے اتنے اشتہار عباسی صاحب دے دیے کہ مطلب ہمیں ڈھونڈنا پڑا کہ خبر کہاں ہے. اور دوسری بات, وزیر اعظم نے کل کتوں کو بہت وقت دیا, تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ پہلی بات جو کہ آپ کی خبر نہیں آئی, میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو, پی ڈی ایم کو, کہ انہوں نے شیلا رضا صاحبہ نے, مفتاح اسماعیل صاحب نے, عابد شیر علی صاحب نے اور مائزہ حمید صاحبہ نے پی ٹی آئی کے جلسوں کی تصویریں نکال کے ٹویٹ کیے اور عوام تک پہنچایا کہ کتنا کامیاب جلسہ کل انہوں نے کیا. یہاں سے ڈاکٹر مصدق صاحب کی ساری تقریر کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جلسہ کتنا کامیاب تھا. ویسے ہم آپ کو صحیح والی فوٹیج دکھا رہے ہیں ابھی بھی, اگر آپ پروڈیوسر چلا رہے ہیں. مجھے آپ نے بولنے تھے نا, آپ نے دونوں کو موقع دیا, آپ نے جو فوٹیج کی بات کی, میں بھی آپ کو ایک فوٹیج دکھاتا ہوں. جو بیک گراؤنڈ سے کیمرہ, جب میاں صاحب تقریر کر رہے تھے تو بیک گراؤنڈ سے کیمرہ تھا. میں آپ کہوں گا تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ یہ آپ کے اسد صاحب نے کہا کہ 30-35 ہزار لوگ تھے. چلیں, وہ ایک نیوٹرل آدمی, نہیں نیوٹرل آدمی ہے تو بات ہے. ہم نے تو یہ آر اور پار کرنا تھا. بائی دا وے یہ تو ریفرینڈم تھا. لاہور میں 2 درجن ایم این اے ایم پی ہیں. بھائی میں ایم این اے ہوں, مجھے کہیں 2.5-3 ہزار بندہ تو میں ویسے ہی کہیں لانا ہو تو لے آؤں گا. اور مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ ہے, میں مانتا ہوں, اور ان کی سیٹیں وہاں نکلی ہیں, میں یہ بھی مانتا ہوں. یہ جیتے ہیں, صحیح جیتے ہیں, ان کے وہاں سپورٹ ہے. اگر آپ کا یہ حال ہے لاہور میں, جس کا 11 پارٹیاں ہیں, مریم صاحبہ کو آپ نے گلی گلی میں جا کے لوگوں کو پورا ہفتہ وہاں پہ خوار کرایا, تو بہرحال مبارک ہو لاہوریوں کو. آپ نے جھوٹا بیانیہ, اور یعنی ایک عوام کا مقصد ہوتا ہے اور ایک مقصد ذات کا ہوتا ہے. بھائی صاحب آپ کا بات, آپ کی بات سے میں نے کوئی وہ نہیں کیا, جملہ مجھے بولنے دینا. جملہ آپ نے یہ رد کیا ان کو. یہ جو ہم عوام کے لیے مہنگائی اور اس کی باتیں کرتے تھے, لاہور کے لوگوں نے, جی بی کے لوگوں نے الیکشن میں ان کو شکست فاش دی, اور کل جو ان کے ساتھ لاہور میں ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں جلدی جلدی استعفیٰ دیں تاکہ اگلی منزل آئے. اچھا, تو وزیر اعظم کو بالکل کوئی ٹینشن نہیں تھی کل, انہوں نے کتوں کو کافی وقت دیا, ان کو بالکل کوئی ٹینشن نہیں تھی. اچھا مجھے بتائیں, حکومت کو ٹینشن ہوتی ہے کیوں ریلیز کرنی پڑی, اگر کوئی کریڈیبل پولیٹیکل پارٹی عوامی ایشو پہ اگر واقعی مہنگائی پہ نکلتے, لوگوں کو پتا ہوتا کہ مریم صاحبہ ابو کے کیس کے لیے, بلاول صاحب اپنے پورے خاندان کے کیس کے لیے نہیں نکل رہے اور یہ این آر او نہیں مانگ رہے. یقین مانے لاہور کے لوگ بڑے میچور ہیں, سیاسی طور پہ بڑے میچور ہیں, انہوں نے ان کو ووٹ بھی دیا, لیکن جس طرح بری طرح یہ پٹے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کو یہ بات تھی. یہ فرق ہوتا ہے. تو وزیر اعظم نے پھر تصویر ریلیز کر دی کہ دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ موروثیت ہو, کوئی اس کی ٹریننگ نہ ہو. عمران خان صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کل اپنے چھٹی منا رہے تھے, اور یہ بیچارے خوار, حالانکہ اتوار کو وہ کام کرتے ہیں. نہیں, اتوار کو نارملی ان کی چھٹی ہوتی ہے, گھر میں میں نے یہ سنا ہے کہ وہ گھر میں کام کرتے ہیں. میرا مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کے میٹنگ اچھی بات ہے, شہباز شریف صاحب کی طرح 8 کیمپ ہاؤسز میں نہیں رہتے. یہ بھی کبھی تعریف کر دیا کریں, وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں, 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہیں, وہاں بھی میٹنگ کرتے ہیں, اور ان کا خرچہ عوام پہ نہیں ڈالتے. پھر کل ان کو تصویر ریلیز کرنے کی کیا, ان کی تصویر ہے, وہ مرضی ہے, ریلیز کریں نہ کریں. بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم نے جو انقلاب لانا تھا, جو کل آر یا پار ہونا تھا, وہ تو پار ہو گیا. اب معاملہ کیا رہا کہ اب ڈاکٹر صاحب بڑے اسمائلنگ فیس ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں جو آج بھی اسمائل کر رہے ہیں, حالانکہ ڈاکٹر صاحب سے اسمائل کرنا کوئی نہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب
آپ یہ کیا پی ڈی ایم تباہ دے, ابھی آتے ہی عباسی صاحب جب انٹر ہوئے تو انہوں نے کہا پی ڈی ایم تباہ دے, اس کے باوجود آپ تباہی پہ ہنس رہے ہیں. مطلب اچھا میں بریک لے لوں, میرا خیال ہے بریک کے بعد آپ اس گروپ کے ساتھ تو نہیں ہے جو کل خوش ہوا ہے, ایک گروپ سنا نون کا خوش ہوا ہے, آپ جتنا مسکرا رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو اشارہ کیا تھا مریم صاحب نے بھی آج اور کل انہوں نے اس گروپ سے تو نہیں ہے آپ جو خوش ہے. کچھ دلچسپ باتیں بھی ہیں, ایک بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ وزیر اعظم کو یہ تصویر کیوں ریلیز کرنا پڑی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناز, اب ظاہر ہے کہ ایک جلسہ بھی ہو گیا, اب 31 دسمبر تک سب استعفے مولانا کے پاس بھی آئیں گے, 31 جنوری تک حکومت کو رخصت کرنے کا بھی کہا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ کے کہہ دینے سے حکومت کیوں چلی جائے گی گھر؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کل کے بعد یا اس کے بعد جو 1.5 مہینہ آپ دے رہے ہیں اس میں کوئی ایسا پریشر ہوگا کہ حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں آسما, جب حکومت اپنا وہ اخلاقی جواز کھو بیٹھی ہے, جو عوام کا انہوں نے حال کر دیا ہے, کوئی پرسان حال نہیں عوام کا, مہنگائی جو ہے وہ اتنا دن بدن, جو اب آپ دیکھیں بجلی کے ریٹ میں مزید اضافہ کر کے اس کے اثرات جو ہے پھر مہنگائی کے اوپر جب ہونا شروع ہوتے ہیں, تو ایک اوور آل جو انفلیشن اس وقت خطے میں سب سے زیادہ ایشیا میں انفلیشن اگر کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے, اور اس چیز کا صحرا اس حکومت کے سر جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو معاشی دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے, چاہے میں بار بار اپنے پروگرام میں بتاتی ہوں کہ روٹی سے لے کے دوائی سے لے کے سرکاری ملازمین سے لے کے پینشن ہولڈر سے لے کے ہر شخص ملک میں پریشان ہے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کتوں کے ساتھ اگر تصویر اپنی شائع کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی اس چیز سے فکر ہی نہیں ہے, نہ فکر نہ فاقہ, عیش کر کاکا. اگر ایسے حکومت چلے گی تو پھر اس کا حال یہی ہوگا کہ عوام سڑکوں پہ ہوگی. پھر پارلیمنٹ کا جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, ایک پارلیمنٹ کی جو قوت ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں جو نمائندے ہوتے ہیں, ہم عوام کے نمائندگان ہیں. ہم جب عوام میں جاتے ہیں, عوام ہم سے سوال پوچھتی ہے, اور وہ سوال لے کے جب ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں بولنے تک کا موقع نہیں دیا جاتا. لیکن پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو سی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم استعفیٰ دیں یا نہیں دیں. یہ ابھی فیصلہ پیپلز پارٹی کیوں اب تک نہیں کر پائی؟ آسما, استعفے چھوٹی بات ہے, استعفے بہت چھوٹی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے, ہمارے لیے استعفے بہت چھوٹی بات ہے. اور ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں یا ہمارے قومی اسمبلی کے تمام ممبران, ہم سب اپنے استعفے اپنی پارٹی کو دے چکے ہیں. اوکے, ہم سب کے استعفے ہماری پارٹی کے پاس موجود ہیں. تو یہ تو مرحلہ وار ہے. دیکھیں پہلے تو عوامی ریلی, عوامی جو ہے وہ جو ہماری رہی ہے جلسے جلوس ریلیاں رہی ہیں, اس کے بعد مرحلہ وار ہے. لیکن اخلاقی طور پہ آپ مجھے بتائیے کہ اس حکومت کے پاس وہ جواز باقی نہیں ہے کہ یہ عوام کو جو بڑے بڑے وعدے کر کے انہوں نے اسی مینارے پاکستان میں کھڑے ہو کر انہوں نے عوام کو جو نکات گنائے تھے کہ جی یہ نکات ہیں جو ہم آئیں گے ہم پورے کریں گے, اس میں سے ایک وعدہ بتا دے جو اس حکومت نے 2.5 سال میں وفا کیا. ڈاکٹر صاحب, اب یہی بات میں آپ سے بھی پوچھوں کہ مطلب آپ کے خیال میں کتنا بڑا پریشر آپ پیدا کر سکتے ہیں کہ حکومت کہے کہ ہاں 31 جنوری تک ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور ہم بوریا بستر گول کر کے گھر چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پریشر نہیں تو پھر یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تمام جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں 35 تھے, نہیں 25 تھے, نہیں 50 تھے, یہ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ بھائی اگر آپ کو فکر ہی نہیں ہے, یہ ایک مٹیریل چیز نہیں ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہے, اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے, تو پھر چھوڑیں. آج تو ایل این جی کے اوپر ہونے چاہیے تھے تمام گفتگو, اور ایل این جی کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی اس پہ, لیکن وہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ بوجھ ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ بوجھ ہے, جس کی وجہ سے آپ نے چوز کیا کہ آج یہ پروگرام کیا جائے. صداقت عباسی صاحب کو بھی معلوم ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنا زور لگا رہے ہیں کہ ناکامی جو ہے جلسے کی کسی نہ کسی طریقے سے ثابت ہو جائے. کیونکہ اگر جلسہ کامیاب تھا, اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو پھر چھوڑیے اس بات کو. لیکن اگر جلسہ بڑا ہونے سے فرق پڑتا ہے, اگر ریلیز بڑی ہونے سے فرق پڑتا ہے, اگر کوئٹہ سے لے کر لاہور تک ایک ہی طرز کے بڑے سے بڑے ترین جلسے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے فرق پڑتا ہے, تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے نا جی. صحیح. تو اس ڈیبیٹ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا فرق پڑتا ہے. دوسرا میں مقدمہ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حکومت کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہو, فرق اس کو پڑتا ہے. جو حکومت ووٹ کے ذریعے نہ آئی ہو,
یا کم از کم ہمارے گمان میں ہے کہ ووٹ کے ذریعے نہیں آئی، اور جو حکومت بیساکھیوں پہ آئی ہو اور بیساکھیوں پہ کھڑی ہو، اس کو تو بیساکھیوں کی ضرورت ہے، اس کو عوام کے بوجھ سے کیا ہے کہ لوگ باہر نکلیں، روئیں نہ روئیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو بنائی گئی تھی پارلیمان، اس کے بائیں جانب بھی پرویز مشرف صاحب کے چاہنے والے تھے اور دائیں جانب بھی پرویز مشرف صاحب کے چاہنے والے تھے. تو اب جب ہم ریزگنیشن دیں گے تو یا تو یہ بینکرپٹ ہو جائے گی حکومت، ان کی لیجیٹیمیسی صفر ہو جائے گی، لیکن اگر ان کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہوگا تو صفر ہوگی نا. ورنہ یہ تو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مبارک ہو، جلدی سے آئیں، ہم دوبارہ سے الیکشن کروائیں، سینٹ کے بائیں جانب بھی پی ٹی آئی ہو، یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے سر. بالکل میں یہ عباس صاحب سے پوچھوں کے ذرا کہہ لیں، ذرا تھیٹر تو کھڑا کر دوں، ذرا لیفٹ سائڈ آف نیشنل اسمبلی بھی پی ٹی آئی ہو، رائٹ سائڈ بھی پی ٹی آئی ہو، پروونشل اسمبلی میں بھی. بلکہ ہم تو پھر گزارش اپنی پارٹیوں کو یہ کریں گے کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ آپ کے پروگرام میں بھی صرف پی ٹی آئی آئے، تاکہ یہ جو لبادہ انہوں نے ون پارٹی رول کے خواہش مند جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام آپ کہہ رہے ہیں کے سامنے آئے. اب یہ اپوزیشن اگر استعفے دے دیتی ہے تو آپ کو، یعنی ابھی 31 دسمبر جنوری تک کی تو ڈیڈ لائن ہو گئی نا، اس کے بعد لانگ مارچ بھی ہے، استعفے بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں دو باتیں، ایک تو جمہوریت ہے، اگر آپ کے پاس پارلیمانی جمہوریت میں کوئی اکثریت ہے تو پارلیمان میں لے، آپ کا خیال ہے کہ آپ مقبول ہوگے اور غیر مقبول ہوگے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نو کانفیڈنس لے آئیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ مقبول ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں عوام آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو 1.5 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی، بحث کیا ہو رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں 5,000 اور یہ کہہ رہے ہیں 30,000. چلیں میں اپنی پارٹی کا بیانیہ چھوڑ 20,000 لوگ ہیں. 1.5 کروڑ کی آبادی سے جہاں مسلم لیگ نون کے 3 درجن ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہاں سے 11 پارٹیاں ملا کے 20-22,000 بندے نکالیں تو فی پارٹی 2,000 بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ فارغ، ہم جو بات کر رہے ہیں وہی بات عوام کی ہے. ہم عوام کے باوجود آپ یہ کہا کہ آپ کا الیکشن چوری ہوا، وہ بھائی کوئی ثبوت دے دیں، کسی فورم پہ جائیں، آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے. وہ تو ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے میرا الیکشن چوری ہوا، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ہم جب کہتے تھے تو ہم نے آپ سے کہا، ہم فورن پہ گئے، ہم نے کمیشن بنوایا اور اس کمیشن سے ہم نے فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا، ہم چپ ہو گئے. آپ کی پٹیشنیں کم، آپ کے لوگ زیادہ سیٹسفائیڈ تھے ہمارے مقابلے میں. آپ نے کوئی فورم نہیں، کوئی ہم نے جو کمیٹیاں بنائی آپ نے اس میں کوئی ثبوت نہیں. تو ڈاکٹر مصدق صاحب کے یا مریم صاحبہ کے کہنے سے میں جو 2.25 کروڑ ووٹ کا مالک ہوں، میں کیوں مانوں ان کی بات؟ کیا اخلاقی، آئینی، قانونی، سیاسی جواز ہے؟ تو استعفوں کی صورت میں آپ الیکشن کرا دیں گے؟ اب پہلی بات یہ کہ آپ ہوتے کون ہیں عوام کے لیے بات کرنے والے؟ آپ کا تو عوام 20,000 ہے. لاہور کی جو باقی 1.5 کروڑ عوام ہے وہ تو میرے ساتھ ہے. لہذا آپ کو، اگر آپ کو نہیں، مطلب یہ جلسے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ گھر سے نہیں نکلے، وہ لاہور کا ریفرینڈم کرایا، ریفرینڈم میں آپ کہتی ہیں کہ 20-25,000 لوگ نکلے، میں تو کہتا ہوں 5,000 تھے. چلے میں آپ کی بات، ان کی بات نہیں، ویسے 5,000 تھے. میں نہیں، چلیں جی چھوڑ دے، سیاسی بات ہے نا. نہیں 5,000 آپ کے جو نیوٹرل جو اسد تھا انہوں نے کہا جی کہ 25 سے 30، چلے 35. میں کہتا ہوں اگر 1.5 کروڑ کی آبادی سے 35,000 لوگ ان کے ساتھ ہیں تو 1 کروڑ نہیں. تو سر آپ کے جلسے میں بھی جتنے لوگ تھے پھر اتنے لوگوں نے میں تو دعویٰ نہیں کر رہا. میرے پاس پارلیمان میں اکثریت موجود ہے، میرے پاس 2.25 کروڑ ووٹ موجود ہے، میرے پاس کریڈیبل لیڈر موجود ہے جو نہ کرپٹ ہے نہ بے ایمان ہے، اس نے قوم کو ڈیلیور کرنا ہے. آج جو ملک کے مسئلے ہیں اس کی وجہ آپ ہیں، آپ کا میری بحث ہے، میرے ساتھ عوام ہے، آپ کے ساتھ وہ 15,000 لوگ ہیں. لاہور پورا آپ کو ووٹ پڑے تھے، آپ تو فارغ ہو گئے، بات تو میری مانی جائے گی. ٹھیک بات ہے، میں ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد کہ پھر کیا ہوگا، یعنی کہ تصادم کی طرف بڑھیں گے یا تصادم کی بھی صورتحال نہیں ہوگی، ہوگا کیا؟ یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے، حکومت کو شاید
واقعی پریشانی نہ ہو لیکن جو کنسرنڈ حلقے ہیں ان کو پریشانی ضرور ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کتنا پریشر بڑھا پائیں گے, کیونکہ تحریکوں کے اندر کوئی 4-5 جلسے امپورٹنٹ نہیں ہوتے, بیانیہ اہم ہوتا ہے, اور وہ کتنا سرایت کرتا ہے, وہ کتنا بائے کرتا ہے. یہ جو 1.5 مہینے کا ٹائم ہے اس کے اندر آپ اسکرینوں پہ اپنے اس مقدمے کو کتنا رکھ پائیں گے, یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. کیا اسٹریٹجی ہے اس کے لیے سر؟ اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا لفظ استعمال کیا, ریسپانسبل حلقے؟ نہیں, کنسرنڈ حلقے. کنسرنڈ سر, تو یہ حکومت نہیں ہے کنسرن, آف کورس نہیں, اس طرح کی نہیں ہے. کنسرن حلقوں میں نہیں آتی حکومت, تو باقیوں کو کیا کنسرن ہے؟ اگر حکومت کو کنسرن نہیں ہے تو کون ہے کنسرنڈ حلقے جن کا آپ کنسرن ظاہر سر, جن کو آپ للکار رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں, آپ کا نیریٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اینٹی گورنمنٹ تو کم ہی ہے. نہیں, ہمارا تو الحمدللہ دونوں ہے. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے گمان میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ عوام کا ایک بوجھ ہے, ایک سمندر ہے جو ان کی طرف امڑ رہا ہے. یہ بات حکومت کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے پہلے بھی بریک سے یہی مقدمہ پیش کیا اور سوال بھی اسی لیے پوچھا آپ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے, ووٹ سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے. اس طریقہ کار سے یہ آئے ہیں, انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ووٹ نہیں اہم, ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو یہ جو ایپتھی شو کر رہے ہیں, اس ایپتھی کی بیک گراؤنڈ میں مقدمہ یہ ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے, ہم لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں, ہم پر لوگوں کا ووٹ کا بوجھ ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کا مقدمہ لے کر نکلیں, اور ہم چلا رہے ہیں. ابھی یہ جو اگلا 1 مہینہ ہے, آج آپ اگر غور سے اعلامیہ کو سنیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو صوبائی جو لیڈرشپ ہے اس کی زیر نگرانی ہر پارٹی جو وہاں پہ ہے ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پہ موبلائزیشن شروع کر دے گی. تو پھر آپ کو روز وہ موبلائزیشن نظر آئے گی. اچھا ناز, میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو دکھانی پڑے گی, لیکن ہو سکتا ہے مجبوراً آپ دکھا پائیں. ناز مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے, اہم نہیں ہوتی چیزیں موبلائزیشن. ناز کوئکلی آپ کا پھر میں بات صاحب سے ریوائنڈ اپ کروں. جی بالکل. دیکھیں, حکومت کے کوئی 50 کے قریب تو اسپوکس پرسن ہے, اور ہر بندہ آ کے پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ اتنے ہمارے پی ڈی ایم کے جلسوں سے ان کو پریشانی نہیں ہے, اور جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار لوگ تھے جو کہ ان کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کو یہ 25 ہزار بھی کہہ رہے ہیں, چلے ان کے بات مان لیتے ہیں, وہ 25 ہزار لوگ نہیں, وہ 25 ہزار خاندانوں کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں. اسی طریقے سے جو پارلیمنٹ میں 11 جماعتوں کے نمائندگان ہیں, جو صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگان ہیں, یہ عوام کا ووٹ لے کر آئے ہوئے. تو پھر مجھے بتائیے کہ اگر ان نمائندگان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ نہیں سمجھتے, آپ ان کو کچھ نہیں مانتے, تو پھر آپ اس پارلیمنٹ کو, اس ملک کے آئین کے خلاف آپ چل رہے ہیں, آپ اس ملک کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. اچھا وائنڈ اپ چونکہ کرنا ہے تو باسی صاحب کو بھی پوچھ لیں. ان کے سارے بیانیے کو, ان کے سارے ووٹ کو, ان کے پارلیمنٹ میں حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا مذاکرات, آپ نے, لوگوں نے آپ کو بالکل صحیح ووٹ دیا تھا, خاص کر مسلم لیگ نے ان کو صحیح ووٹ پڑا یہاں سے, لیکن جو آپ نے بیانیہ اینٹی اسٹیٹ, اینٹی انسٹیٹیوشن, اینٹی پاکستان لیا, اس کی وجہ سے لوگ آپ کے پیچھے نہیں کھڑے. نواز شریف صاحب جب پہلے تھے تو شاید لوگوں نے پھر بھی ان کو, لاہور کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا, لیکن کل لاہور کے لوگوں نے آپ کے بیانیے کو, آپ کی ساری حرکات و سکنات کو ریجیکٹ کر دیا. اب میرے سامنے آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں, آپ کو بڑا عوام کا درد ہے, عوام حکومت کے ساتھ ہے. لوگوں نے 4 دفعہ مینار پاکستان بھر کے عمران خان کے ساتھ ہیں, اور کل وہ پی ڈی ایم کے ساتھ. فیصلہ تو نہیں ہوتا, ورنہ 11 میں بھی سر 11 میں آپ کا کتنا بڑا جلسہ تھا, تو 13 میں ہمارا ریفرنڈم